اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ ایک تو تھوڑا سا آپ کو ریکیپ دیں گے کہ پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب ان کی نہ صرف موجودہ جنریشن بلکہ ان کی ایک پچھلی جنریشن اور ایک جس نے ابھی آگے آنا ہے، ان کا جب ٹرائل ہوا تو ان کا کیا رد عمل تھا، انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ٹرائل کے لیے پیش کیا، پوری قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کیا، اور جو لوگ اس ٹرائل کا بڑھ چڑھ کر مطالبہ کر رہے تھے اور جو لوگ بہت خوش تھے کہ یہ ٹرائل ہو رہا ہے، جب ان کے ٹرائل کا وقت آیا تو ان کا کیا رد عمل تھا، بالکل ایک دوسرے کے برعکس۔ آج آپ سب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن میں تحریک انصاف کی جو فارن فنڈنگ ہے اس کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کے اوپر الزامات ہیں، اور جو اصل میں تو الزامات نہیں ہیں بلکہ حقائق ہیں، وہ فیکٹس ہیں جو بہت باریک بینی سے تمام حقائق کا جائزہ لینے کے بعد دیے گئے ہیں، اور وہ کیس جو دائر ہے وہ 100% ان ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ ہے جو اس تمام مقدمے میں تحریر ہیں۔ وہ ان کا جواب دینے کی بجائے اور یہ بات کرنے کی بجائے کہ یہ شواہد غلط ہے، جو فیکٹس دیے گئے ہیں یہ فیکٹس جو ہیں یہ حقائق کے منافی ہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ یہ بات کرتے، لیکن آج انہوں نے جس طرح الیکشن کمیشن کے دائرہ کار کو چیلنج کیا، ان کی سماعت کے حوالے سے گفتگو کی کہ آپ اس مقدمے کی سماعت کا استحقاق نہیں رکھتے، تو یہ بات بڑی باعث حیرت ہے، اس لیے کہ یہ سارے الزامات وہ ہمارے اوپر لگاتے تھے۔ آج جب ان کے اپنے اوپر ایک مقدمہ جو کہ انتہائی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، تو وہ کیس کے میرٹ اور ڈی میرٹ کو ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ وہ عدالت کے اختیارات کو ڈسکس کر رہے ہیں، عدالت کے جو دائرہ سماعت ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بہت مختصر آپ کو یہ عرض کر دوں کیونکہ ان کی یادداشت بہت کمزور ہے کہ ہماری لیڈرشپ کے حوالے سے بہت زیادہ الزامات لگائے گئے، ہم نے بہت زیادہ بے جا تنقید کی گئی، ہم نے نہ تو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا اور نہ اپنے آپ کو ہم نے اپنے مقدمے کے اندر کوئی جو ٹیکنیکل ریزنز ہوتی ہیں ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی۔ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ ہم نے کبھی رعایت نہیں مانگی، ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا، ہماری 3 نسلوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا۔ ہم چاہتے تو ہم بھی سپریم کورٹ کو یہ بات کہہ سکتے تھے کہ آپ ٹرائل کورٹ ہیں، ہم بھی کہہ سکتے، اور آپ اس کی زیر سماعت مقدمے کی شاید آپ کو جو ہے وہ دائرہ کار نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ بھی ہماری طرف سے کوئی ایسی عذر پیش نہیں کیا گیا، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے ایک عام شہری کو جو حق حاصل ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی حاصل ہے پاکستان کے ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، وہ بھی عدالتوں کے اندر ان اپنے مقدمات کی زیر سماعت ہونے یا نہ ہونے کو چیلنج ضرور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا یہ حق فورگو کیا، انہوں نے اپنا یہ حق چھوڑا، سرنڈر کیا۔ باعث وزیر اعظم جو استثناء ان کو حاصل تھا انہوں نے اس استثناء کو بھی چھوڑا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اگر وہ حقوق جو پاکستان کے ایک عام شہری کو حاصل ہے اگر اس سے زیادہ وہ نہیں مانگ رہا تو اس سے کم بھی تو نہیں ملنا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر نے اپنے وہ تمام حقوق چھوڑے جو پاکستان کے ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان بچوں کو جو 20 سال سے زائد عرصے سے پاکستان سے باہر کاروبار کر رہے ہیں ان کی تمام جو ان کے پہ جو الزامات تھے ان کا بھی جواب انہوں نے کورٹ میں دیا، لیکن آج پاکستان تحریک انصاف جس کا خاصہ یہ ہے کہ جب کسی ادارے سے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جائے، یہی الیکشن کمیشن جعلی تھا بقول ان کے، یہی الیکشن کمیشن نواز الیکشن کمیشن تھا بقول ان کے، یہی الیکشن کمیشن دھاندلی کی بہت بڑی یعنی یہاں سے منبع اور سرچشمے پھوٹتے تھے بقول ان کے، لیکن اسی الیکشن کمیشن نے جب ایک چھوٹے مقدمے میں عمران خان صاحب کو ایک عارضی رعایت دی تو سب نے اس فیصلے کو بڑا خراج تحسین پیش کیا، بڑا سراہا، الیکشن کمیشن کو سر آنکھوں پہ بٹھایا، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور اسی الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے کہا گیا کہ انصاف کا بول بالا ہو گیا آج، اور آج اب اسی الیکشن کمیشن میں ایک دوسرے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے تو کہتے ہیں آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے، ٹیکنیکل ریزن کے پیچھے چھپ رہے ہیں، حقائق کو سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ٹھوس شواہد پیش کیے گئے ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میں
تھوڑی سی بات اس حوالے سے صرف اتنی کروں گا کہ اگر آپ دوسروں کا احتساب مانگتے ہیں تو آپ کو خود بھی احتساب کے لیے پیش کرنا ہوگا اپنے آپ. اگر آپ اداروں کی تکریم کی بات کرتے ہیں تو صرف وہی ادارے مقدم نہیں ہیں جو آپ کے حق میں فیصلے دیں، صرف وہی ادارے قابل احترام نہیں ہیں جو آپ کی مرضی کی بات کریں، صرف انہی اداروں کا آئین اور قانون کے اندر احترام وہ ہمارے لیے واجب نہیں ہوتا جو صرف آپ کی لائن اور لینتھ پہ چلیں. اگر کوئی آئین کی بات کرتا ہے، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنے کی بات کرتا ہے تو وہ آپ کے جو ہدف ہوتا ہے وہ آپ کا ہدف بنتے ہیں. ان کے لیے جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں، پاکستان کی پوری قوم اس سے واقف ہے. پاکستان کی قوم آپ کے اس تمام طرز عمل سے واقف ہے کہ جس کے تحت پاکستان کا تمام جو ایک پولیٹیکل کلچر ہوتا تھا اس کو آپ نے خراب کیا. پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ایک شائستگی ہوتی تھی، ایک بہت مہذب کلچر ہوتا تھا، اس کو آپ نے ختم کیا آپ نے. تو بس میں آخر میں یہ کہوں گا، اور دانیال صاحب اس کے بعد بات کریں گے، کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام لیڈرشپ ہر حوالے سے آئین اور قانون اس کے تابع ہے. جب بھی اس کے اوپر کوئی سوال اٹھتا ہے وہ اس کا جواب دینے کا حوصلہ رکھتی ہے. جب بھی کسی عدالت کے اندر شواہد دینے کی بات ہوتی ہے تو ہم بہت یہ کہیں کہ تمام ٹھوس شواہد کی بنیاد پہ اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں. ہم ٹیکنیکل ریزنز کے پیچھے نہیں چھپتے، ہم حقائق کے پیچھے نہیں چھپتے، اس لیے کہ ہمارا جو موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئین کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم ان اداروں کی تکریم چاہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور حقائق کی بنیاد کے اوپر ہمیں اگر کہیں سے ریلیف ملتا ہے تو ملتا ہے. ہم آپ کی طرح چھپتے نہیں ہیں. بہت شکریہ. دانیال عزیز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب. آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. آج پاکستان میں جو مرحلہ گزرا ہے الیکشن کے سامنے، یہ سیاست میں ایک ریکارڈ قائم کیا گیا ہے، اور ریکارڈ یہ ہے کہ اس کیس میں جو آج الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کے حوالے سے سنا گیا ہے، یہ عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جی مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب میں کوئی نقطہ اٹھاتا ہوں تو برعکس میرے کے اوپر جو ہے کیس بنائے جاتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کہ کیا یہ جو فورن فنڈنگ والا کیس ہے یہ اپریل 3 جب کہ پیناما پیپرز آئے اس سے پہلے کا درج ہے یا بعد میں درج ہوا ہے بلیک میلنگ کے لیے؟ اور کیا یہ نون لیگ نے درج کیا ہے یا آپ کی اپنے جماعت کے لوگوں نے درج کیا ہے؟ تو یہ جو جن جملوں کے پیچھے آپ چھپتے ہیں لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اپنی جو آپ کے اندر جو کالک ہے اس کو چھپانے کے لیے جو آپ ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں، وہ ان طریقوں کے ساتھ اور ان معاملات کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں وہ نہیں چلتے. اسی لیے ہم روز آ کے بتاتے ہیں تاکہ آپ کی اصل شکل جو ہے وہ ہم عوام کے سامنے پیش کر سکیں. اور اس کیس میں جو میں ریکارڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تمام پاکستان میں کونسلر حضرات ہیں، ایم پی حضرات ہیں، چیئرمین حضرات ہیں، ناظم حضرات رہے ہیں، سینیٹر ہیں، ایم پی ایم این اے ہیں، وزراء حضرات ہیں. کبھی ہماری یادداشت میں نہیں ہے، میں آپ سب کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ کسی عدالت نے کسی ایسے ایوان کے رکن کو جیسے نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے اس کو انہوں نے لفظ فلتھی استعمال کیا ہو، یا انہوں نے یہ الزام لگایا ہوا کہ آپ آئینی اداروں کی تباہی کرتے ہیں، یا انہوں نے یہ الزام لگایا ہو کہ آپ یہ آرڈر میں پیش کیا کہ یہ آپ انسیولائزڈ ہیں. یہ صرف اعزاز جو ہے یہ پی ٹی آئی کو حاصل ہوتا ہے. یہ الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا. کس کیس میں؟ اسی کیس میں جو ہم آج جس کی بات آپ کے کرنے ہیں، جو آج سماعت ہو رہی تھی وہاں. اس میں یہ جو کہتے تھے کہ اسٹے کے پیچھے لوگ چھپتے ہیں، استثناء کے پیچھے چھپتے ہیں، جماعتوں کے اوپر تمام کے اوپر انہوں نے تہمتیں لگائیں یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم شاید کوئی اس سے نیا کام کر دکھائیں گے یا ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. جبکہ عین منون بالکل وہی چیز وہ خود اب کر رہے ہیں جب پکڑے گئے ہیں رنگوں ہاتھ. تو میں کیوں کہتا ہوں رنگے ہاتھ؟ دیکھیں ہم یہاں پر بہت مرتبہ پریس کانفرنس کر چکے ہیں. ہم نے آپ کو یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ سے ان کی جو پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا والی ہے، ان کی جو پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس والی ہے، اس کا جو ریکارڈ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے دستخطوں سے جمع کروایا، اس میں ہم نے آپ کو بار بار ملینز آف ڈالرز جو کہ بینک کے نام دے کے اکاؤنٹ دے کے ان کے مقاصد
پی ٹی آئی کیمپین فنڈنگ, پی ٹی آئی آفس ایکسپینڈیچر تک وہاں سے ارسال کیے گئے. یہ ان کی اپنی شواہد انہوں نے دیے ہیں. آپ جا کے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ کے اوپر صرف سرچ کے پی ٹی آئی ڈال دیں, آپ کو سارا یہ ریکارڈ کھل جائے گا. اور یہ سینکڑوں صفحوں میں مشتمل ہے کہ انہوں نے کن کن سے پیسے لیے. اس میں ہم نے آپ کو وہ کچھ ایسے مذہب کے ساتھ منسلک جو ممالک ہیں ان کے بھی ہم نے شواہد آپ کو پیش کیے, وہ مانے بھی, وہ چیک بھی ہم نے دکھایا آپ کو. کچھ جو ہمارے پڑوس ملک جس کے اوپر بڑے الزامات لگتے ہیں کہ جی را کی فنڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں, وہ بھی ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ وہاں کے نیشنلز جو ہیں وہ انہوں نے ڈونیشنز کیے ان کے اپنے ریکارڈ کے مطابقت میں. اس میں کوئی آپ کو نئی دوربین لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی کمیشن یا کوئی تحقیقات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پریما فسائے آن دا فیس آف اٹ ریکارڈ موجود ہے. میرے بھائی پلیز یہ نہ کریں, ساری خراب نہیں آپ کر سکتے نا, اگر آپ کی خراب ہوئی ہے چھوڑ دیں پلیز, آپ چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, آئی ایم سوری. تو اس سے میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات دیکھنے کی ہے کہ جو ایویڈنس ایکٹ ہے اس میں کوئی نیا قانون نہیں بننا ہے. ایویڈنس ایکٹ کے تحت الیکٹرانک جو ایویڈنس ہے وہ این ایڈمیسیبل ہے. تو اس کا ویب سائٹ کا کنٹرول کہیں پاکستان کے پاس تو نہیں ہے یا نون لیگ کے پاس تو نہیں ہے. وہ یہاں تو کنٹیسٹ کریں گے جی ہمارے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں, ہم نے نہیں جمع کروائے, ہمارے سگنیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ جی ہمیں فعال الیکشن کمیشن چاہیے, ایک چوکس الیکشن کمیشن چاہیے, ایک پرو ایکٹیو الیکشن کمیشن جیسے انڈیا کا ہے, بار بار مثال دی جائے. دیکھیں جی وہاں کتنا مستحکم ہے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کی غلط کاری کر دے. دوسری جانب جب الیکشن کمیشن کے پاس یہ ساری چیزیں حاصل ہیں, گوگل تو آخر کار اگر آپ اپنے فون پہ دیکھ سکتے ہیں, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, لیکن چلیں وہ یو ایس کی ویب سائٹ ہے, وہ انہوں نے جمع کروایا ہے. میں دوسری طرف آتا ہوں, یہ جو بھائی جان پلیز یہ جو رپورٹ جمع کروائی گئی ہے الیکشن کمیشن میں, یہ والی رپورٹ, یہ نہ یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کی ہے, نہ یہ نون لیگ کی ہے, نہ یہ کسی اور کی ہے. یہ جو رپورٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی اپنی رپورٹ ہے جو انہوں نے خود ایسن اینڈ ایسن کمپنی سے آڈٹ کروایا تھا اپنی ڈونیشنز کا. اس میں سے میں آپ کو ایک دو جملے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ یہ کیوں کتراتے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں یہ الیکشن کمیشن میں سے. سنیے گا ذرا پلیز. اس میں موصوف لکھتے ہیں کہ یہ پیرا نمبر 4 ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں واضح لکھا ہوا ہے فورن چیپٹرز ناٹ ریکنسائلڈ فار ڈونیشنز. یہ کیا کہہ رہی ہے, پورا پیرا چیپٹر بنایا ہے اس کا کہ جو پی ٹی آئی کے فورن چیپٹرز ہیں, جیسے کہ پی ٹی آئی ایل ایل سی ٹیکسس تھا, جیسے کہ پی ٹی آئی ایل ایل سی کیلیفورنیا جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ ریکنسائلڈ نہیں ہے ڈونیشنز کے لیے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ سے؟ یہ تو مانتے ہیں نا کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, نہیں تو یہ چیپٹر کس لیے بنانا تھا. آگے سنیں, لکھا ہوا ہے ریکمنڈیشن, we are of the view that complete reconciliation of the monies received from foreign chapters should be made by CFB. اس کا مطلب ہے فورن چیپٹر سے ان کو پیسے تو آئے ہیں, اور یہ متعدد دفعہ عمران خان صاحب خود بتاتے رہے ہیں, ہمارے پاس ریکارڈنگ ہے آپ کو پیش کر سکتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ دبئی کے قانون کے مطابق آپ نہیں کر سکتے ہیں فورن فنڈنگ پولیٹیکل پارٹیز کی, تو ہم نے پھر ہنڈی کے ذریعے وہاں سے $3 ملین منگوایا. یہ خود آن ریکارڈ ہے, وہ یہ تو ان کی اپنی سیلف ایڈمیشن ہے. پھر اگر آپ آگے چلیں تو یہ جو ان کی کمپلینٹس ہے صفحہ نمبر 17 پہ, انہی کی رپورٹ کے مطابق یہ فورن ڈونیشنز کا پھر سیکشن بنایا انہوں نے, اور آگے ریکمنڈیشنز کی ہیں. میں اس کی کاپیاں بھی آپ کو فراہم کروں گا, آپ کو پڑھ کے بھی سنانا چاہتا ہوں. ڈیورنگ دی کورس آف دی اسائنمنٹ, foreign chapters were circularized for donations remitted to PTI Central Secretariat during the period of assignment, but the replies are pending. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے فورن چیپٹر سے کہا ہے کہ آپ نے جو پیسے بھجوائے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بتائیں, وہ دا جواب کوئی نہیں آیا. اور یہ آڈٹ رپورٹ وہ پیش کرتے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے تو سب ٹھیک کیا, یہ دیکھیں بالکل ہمارا صحیح چلا ہے. پلیز allow me to finish. آگے ریکمنڈیشن ہے, we are of the view that complete reconciliation of monies received from foreign chapters should be made along with compliance with political parties order those are دو. یہ کائنڈلی آپ پڑھ لیں, زوم کر لیں ادھر پلیز. یہ 17 نمبر صفحے پہ ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے, یہ آپ گوگل کریں گے آپ کے سامنے آ جائے گی.
ان کی ویب سائٹ پہ بھی یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا. انہوں نے کہا ہے ان کی آڈیٹر نے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ فورن فنڈنگ نہیں ہو سکتی, کہ پارٹی ڈیزالو ہوگی اگر یہ ثابت ہو گئی, تو کہتے ہیں کہ اپنی فورن فنڈنگ, کیونکہ اس میں انہوں نے دیا ہی نہیں ثبوت, تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ریکنسائل کریں. یہ ان کو کہا ہے. یہ کب کی ہے؟ 2013 کی, 14 کی. تو کیوں نہیں ہوا آج تک وہ؟ آگے سنیں کیا ہے. اس کو یہ بڑا آڈٹ رپورٹ بنا کے پیش کرتے ہیں. چونکہ یہ انہوں نے ثبوت نہیں دیا, چونکہ انہوں نے ان کو کسی قسم کا جو ایویڈنس تھا اس کی کاپی نہیں لینے دی آڈیٹر کو, تو انہوں نے کیویٹ ڈالا ہے. کیویٹ سن لیں ذرا. یہ وہ آڈٹ رپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی صفائی میں. لکھا ہے because the above procedures do not constitute either an audit or a review even made in accordance with international standard on auditing or international standards on the review engagements, we do not express any assurance on donation receipt for the period covered in our assignment. یہ آڈیٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ آڈٹ ہے نہ یہ ریویو ہے, چونکہ ہمیں کچھ فراہم ہی نہیں کیا گیا, اس لیے یہ صرف جو ہماری کاروائی, ہم نے آپ کو کاروائی بتا دی ہے کہ ہم نے کیا کی. یہ پڑھ لیں, یہ صفحہ نمبر 18 ہے, یہ کیویٹ دیا ہوا ہے, میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گئے پکڑے, کیونکہ ان کے اپنے جو بہتی تھا, گھر کا بیتی لنکا ڈھائے, انہوں نے یہ ساری فائل کی آ کے, ان کے پاس سارا ثبوت ہے, ان کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے. اب یہ اس سے بھاگتے پھر رہے ہیں, چھپتے پھر رہے ہیں, اور یہ اپنے چھپنے کے لیے پورے پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتوں ہیں سب کے لیے الیکشن کمیشن ہے, ان ساروں کے لیے اس پانی میں زہر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورے کا پورا ہی پاکستان کا نظام تباہ ہو جائے, ہم بچ جائیں. یہ ان کی ایکشن ہے سارا. اور آج الیکشن کمیشن کے سامنے جس طرح کہ انہوں نے ڈرامے کیے ہیں, جس طرح کہ وکیل انہوں نے کہا کہ جی مجھے سانس پھول گیا, یہ وہ روز آ کے کہتے ہیں جی کسی کی وہ آنتڑی خراب ہو جاتی ہے, کسی کا گٹے میں موچ آ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی بہانہ. 2 سال انہوں نے گزار دیے. اسلام آباد ہائی کورٹ جا کے انہوں نے 1 سال گزار دیا ہے, وہاں سے بھی ڈیسیجن ہو کے ان کے خلاف آ گیا کہ ہم اس کو سیٹ اسائڈ نہیں کریں گے, اس کو ہم ریمانڈ کر رہے ہیں. اس کو بھی انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. تو آج کیوں نہیں وہ جواب دیتے؟ یہ جو عارف الوی صاحب بتاتے پھرتے تھے کہ اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دے, تو آپ کیوں نہیں اپنے اکاؤنٹس جمع کروا رہے؟ کیوں آپ الیکشن کمیشن سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر آپ کو صاف شفاف ہیں, آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, آپ نے بالکل صحیح کاروائی کی ہے, آپ نیا پاکستان بتاتے ہیں ہمیں, تو آپ کائنڈلی جا کے پھر الیکشن کمیشن کے سامنے وہ جمع کروا دینا. لیکن وہ نہیں کروا سکتے کیونکہ ان کے دل میں چور ہے. وہ جو نعرہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نا بچوں کو برگلانے کے لیے, ایکچولی گلی گلی میں شور ان کے متعلق ہے, اور یہ بات اب ثابت ہونے کو جا رہی ہے, اور اس لیے یہ وہاں سے فرار ہے. سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے بالکل فورن فنڈنگ کی ہے. یہ آڈٹ رپورٹ موجود ہے الیکشن کمیشن کے رپورٹ کے, ان کے بقول جو انہوں نے جمع کروائی ہے, یہ خود ثبوت دے رہی ہے کہ کی ہے فورن فنڈنگ. اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی فورنر نے ان کو پیسے دیے؟ اگر $1 بھی کسی فورنر نے دیا, فورن نیشنل نے, تو وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی خلاف ورزی ہے. ان کی جماعت نے اس کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش ہونا اور ڈیزالو ہونا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر سیکشن 15 سیکشن 16 میں لکھا ہوا ہے, اس لیے یہ بھاگتے پھر رہے ہیں. باقی تمام کو یہ کبھی پیپلز پارٹی کو, کبھی جماعت اسلامی کو, کبھی JUI کو, اپنا ایک برش انہوں نے پکڑا ہوا ہے جس میں کالا رنگ لگا ہوا ہے, اور ان کے اوپر یہ پھیرتے جاتے ہیں. اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ خود ان ساروں چیزوں کے رنگے ہاتھ پکڑے گئے. یہ اب آپ اندازہ کریں. تو اس بات پہ جب ہم ان کو سوال پوچھتے ہیں, عمران خان صاحب کو, جب یہ پکڑے جاتے ہیں, بزاد صاحب پلیز, جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ گلچ ہو گئی تھی, یہ کاؤنٹنگ گلچ ہے. جب ان کے پکڑے گئے اکاؤنٹ ریکارڈ اور ان کے آڈٹ اور ایسٹ سٹیٹمنٹ عمران خان کے کہ 2002 میں آپ نے اپنی بیوی کے نام اگر بنی گلا تھا یا آپ کے نام تھا, تو آپ نے کیوں نہیں اس کو رپورٹ کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اکاؤنٹنگ گلچ تھی. تو ان کی دفعہ گلچ چل جاتا ہے, ان کی دفعہ کہتے ہیں مینٹینیبلٹی, ایڈمیسیبلٹی, مجاز نہیں عدالت. جب اصل ثبوت موجود ہیں اور جن کا سرے سے نام ہی نہیں ہے, پرائم منسٹر نواز شریف کا کسی پیناما پیپر میں کوئی نام نہیں ہے, وہ چال چلی گئی تھی, اس چال کو ہم نے پکڑا, انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیا ICIJ نے پرائم منسٹر کے نام کو. یہ ریکارڈ کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں. وہاں کہتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا جو ہے کام خراب ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور اپنا جو جس میں رنگے ہاتھ پکڑیں گے, نام لکھے ہوئے خود انہوں نے جمع کروائے. میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے, قانون موجود ہے, وہ نون لیگ نے نہیں بنایا. تو یہ کیا الٹا گنگا الٹی بہ رہی ہے؟ یہ قانون جو ہے اور یہ انصاف جو ہے عمران خان صاحب, یہ سب کے لیے ایک ہے, یہ ہو کے رہنا ہے.
اور میں پہلے دن سے کہتا آیا ہوں, میں دوبارہ آج دہراتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے احتساب کے لیے عدالت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے. تمہیں بچوں ہم نے پکڑ پکڑ کے لانا ہے. اب تم پکڑے گئے ہو, تم آ کے جواب دو. اس کی پریس کانفرنس کرو نا ذرا آج شام کو, کہیں عوام کو آ کے کہ میں نے نہیں کی فورن فنڈنگ اپنی جماعت کی. آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہوں گے. اور پڑھ کے سنائے اپنے بچوں کو 15 اور 16 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کا. مانے کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, معافی مانگے الیکشن کمیشن سے, معافی مانگے باقی جماعتوں سے جن کے اوپر آپ نے تہمتیں لگائی ہیں. آپ کا سر جھکا ہونا چاہیے بجائے کہ آپ سینہ زوری سے دوسروں کے اوپر الزامات لگاتے پھریں, کیونکہ آپ رنگے ہاتھ پکڑے گئے ہو. تھینک یو. جی ثناء اللہ صاحب. پہلے سوال کا جواب دیں جی. سب میں آپ کے پہلے سوال کو ایڈریس کرتا ہوں جی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں, بالکل یہی جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو ثبوت کے طور پر الیکشن کمیشن میں پیش کیا گیا ہے. اب کوئی یہ ویجیلنٹیزم تو نہیں ہے نا کہ ہم نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. تو جو ادارے اس کے مجاز ہیں ان کے سامنے درخواستیں دی گئی ہیں, یہ ثبوت پیش کیے گئے ہیں, اسی سے تو عمران خان بھاگ رہا ہے, اسی سے تو چھپ رہا ہے. یہی تو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. تو ایک منٹ پلیز, ایف آئی اے نے بھی اگر کیس بنانا ہے تو وہ کیس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے آنا, اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو پلیز انڈرسٹینڈ. کسی نے یار میں آپ سے بحث تو نہیں کر سکتا, آپ نے جواب لینا ہے پلیز جواب لے لیں. تو میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پلیز انڈرسٹینڈ, یہی چیزیں سے تو وہ بھاگ رہا ہے جو ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں. تو اسی کے اخلاق کے اوپر ہم کامنٹ کر رہے ہیں کہ اتنا سینڈو خان بنا ہوا تھا, ہر ایک کے اوپر الزام لگاتا پھرتا تھا. اب اس کی اپنی باری آئی تو چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ چوہے کی طرح باہر آئے, مرد بنے, مین اپ, کم اینڈ گیو دی آنسر. اور یہی کام انہوں نے اپنے جو بنی گلا کے اور اپنے مطلب جمائمہ خان کا ساری دنیا کو پتا ہے, تمام چینلز پہ چلا ہے. وہ کہتی میں نے اس شخص کو 1 روپیہ ادھار یا 1 روپیہ جو ہے میں نے اس کے ساتھ اس کو نہیں بھیجا. وہ کہتا ہے کہ میری وائف نے یہ پیسے بھیجے, یہ ساروں نے دیکھا ہے. اب عدالت میں یہ کہتا رہا, اسمبلی میں کہتا رہا کہ جی میں نے ایک پیسہ جو آفیشیل چینل سے پاکستان میں ہوا ہے. جس دن وہ پکڑا گیا رنگے ہاتھ تو الیکشن کمیشن میں جا کے کہتا ہے یہ پیسے میں نے لندن میں ہی اپنی بیوی کو دے دیے. تو یہ بیان نہیں بدل رہا, یہ غلط بیانی نہیں ہے. لیکن وہاں پر مینٹینیبلٹی آڑے آ جاتی ہے جس کا نام ہی سرے سے نہیں ہے. ان کے لیے آپ 3 مرتبہ جو ہے شروع کر دیتے ہیں سارا کیس. سو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے نہیں ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. یہ بڑا ایک پیٹ جواب ہے ساروں کا کہ جی اگر ادارے آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ ان کو پکڑ لیں. میں آپ کو وہی تو ساری بات سنا رہا ہوں کہ اداروں کی تو مخالفت کر رہا ہے وہ. پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے جو مختلف افواہیں اور خبریں پھیلائی جا رہی تھیں ان کی ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مکمل صحت یاب ہیں, صحت مند ہیں. گردے میں ایک پتھری کے حوالے سے ایک بات سامنے آئی تھی, لیکن وہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ کوئی سرجری ہونے جا رہی ہو یا کسی طرح کی کوئی میڈیکل یا سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہو, اور نہ ہی کوئی ایسی بات اس وقت ان کے پاکستان سے باہر جانے کے حوالے سے کوئی زیر بحث ہے یا اس پہ کوئی غور ہو رہا ہے. پاکستان میں ہی ہے اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. شکیل السلام علیکم. منسٹر صاحب, آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے گھر کے تقریباً آدھے کلومیٹر پہ ہاسپٹل بن رہا تھا, وہ بند ہو گیا ہوا کنسٹرکشن کی. دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ ہی یعنی اس کے اندر ایک ہاسپٹل ہے
اور اس کے ایڈمن افسر ہیں وہاں پہ میڈیسن دوسرا یہ ہے میرا دانیال صاحب نے سوال ہے کہ آج تو ماشاء اللہ آپ ٹیچر بنے ہوئے تو ہمارے دوستوں کافیوں کو آپ نے کہا کہ پروموشن ہے یہ ہسٹری کا روز کی آپ کی سنتے رہیں کوئی نئی بات آپ نے نہیں بتائی. اچھا آپ نے تھوڑا مختلف سوال پوچھا ہے لیکن ہاسپٹل کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ابھی زیر تعمیر ہے. ابھی اس کی جو تعمیر ہے وہ رکی نہیں ہے. وہ نہ صرف ایک بلکہ 3 اور بھی ہاسپٹل انشاءاللہ اسلام آباد میں بننے جا رہے ہیں. قمر دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف جھوٹا اور منفی پروپیگنڈا کرنے کی ماسٹر ہے. اور جتنی یہ پروپیگنڈا مشینیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح کی پروپیگنڈے نہیں کیے روزانہ کی بنیادوں کے اوپر. اور جب وہ قانون کے حوالے سے عدالتوں میں زیر التوا فیصلوں کے حوالے سے جب ان کی باری آتی ہے تو پھر وہ کبھی استثناء کبھی عدالت کا دائرہ اختیار اور اس کی ایڈمسیبلٹی مینٹینیبلٹی وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور ہمیشہ جو ان کے خلاف مقدمات ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کرتے. تو یہ ایک ان کا دوہرا چہرہ بھی ہے, دوہرا معیار بھی ہے. اور یہ قوم کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ سے سوالات ہوتے ہیں چاہے وہ آپ صحافی کریں چاہے ٹاک شوز پہ ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی اس طرز سیاست اور اس طرز عمل کو قوم کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ جو آپ دوسروں کے لیے سجیسٹ کرتے ہیں وہ تو خوشی سے قبول کر رہے ہیں. ہمارا آپ ٹرائل چاہتے ہیں ہم تو خوشی سے قبول کر رہے ہیں, لیکن جب آپ کے اپنے ٹرائل کی باری آتی ہے تو پھر آپ بھاگ جاتے ہیں اداروں سے. یہ بات قوم کے علم میں ہونی چاہیے. نمود مسلم پی ٹی وی سر تلنگانہ میں ہونے والے جو انتخابات ہیں اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی حمایت کا پہلے اعلان کیا تھا, لیکن کل جو عمران خان نے تقریر کی ہے اس کے بعد پیپلز پارٹی پنجاب نے اپنی جسے کہتے ہیں کمیٹی کا اجلاس بلایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے. آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل ہی آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, شکریہ. یہ وہی دوہرا پن ہے پی ٹی آئی کا جس کی ہم وضاحت کرنا چاہتے ہیں. یہ عوام کو بذریعہ میڈیا ایک شکل دکھاتے ہیں, پس پردہ بند کمروں میں ڈارک رومز میں ان کے فیصلے اور تنازع بالکل مختلف ہوتے ہیں, ان کے طریقہ کار بالکل مختلف ہوتے ہیں. اب ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ساری قوم کے سامنے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا. اور یہ صرف یہاں پر نہیں ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں, انہوں نے اور بہت سارے الیکشنز میں کیے, لیکن جہاں ان کا سیاسی مقصد ہوتا ہے یہاں فائدہ ہوتا ہے ادھر یہ سمجھوتا کر لیتے ہیں, لیکن دوسروں کے اوپر الزام لگائے چلے جاتے ہیں کہ جی مکمکہ ہے مکمکہ ہے مکمکہ. عمران خان آپ پوچھیں نا, آپ یہ صحافی صاحب پوچھ رہے ہیں سوال, تو آپ بتائیں کہ مکمکہ کس کا تھا پیپل پارٹی کے ساتھ. یہ تلنگانہ میں مکمکہ جو یہ بھانڈا پھوٹا ہے تو یہ جو مکمکہ تھا یہ کس کے ساتھ تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا سوال پوچھا گیا ہے. یہ ضرور عمران خان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ایک طرف تم مکمکہ کی سیاست کی بات کرتے ہو, دوسری طرف تم خود ہی اس سے مستفید ہو رہے ہو. یہ تو بڑا اہم سوال ہے. بہت شکریہ آپ کا. اصل میں صرف ایک جملہ کہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے اور ہوتے ہیں اور ڈیسیژن اور ہوتے ہیں, دونوں میں اختلاف ہوتا ہے. لاسٹ سوال عابد ملک دنیا نیوز. جو کہ آپ نے سے جواب دیا ہے, چند روز پہلے آدمی چیف صاحب سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آئی پاناما سے پہلے, اور دوسری طرف ایک اس طرح کی خبر چل رہی ہے کہ شاید آرمی چیف نے دونوں پارٹیز کو کوئی میسج کنوے کیا ہے پاناما کے کانٹیکسٹ میں, تو آپ اس کا کوئی فیصلہ کریں. جی بہت شکریہ. واضح یہ رہے کہ جو بھی ان کے درمیان گفتگو ہوئی ہے, جو آئی ایس پی آر کی اس پہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ میرے خیال میں خود اس کی وضاحت ہے. لیکن دوسری جانب میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کی جانب سے اس کو بالکل ایک مختلف رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو ماضی میں بھی یہ حرکتیں کرتے رہے. تو ہم نہیں سمجھتے, چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو, چاہے وہ ہماری عظیم ہائر جوڈیشری ہو, یا ہماری پارلیمنٹ ہو,
یہاں پی ٹی وی کوئی بھی ادارہ ہو, آئی جی کا جو اوے کہنا اور ایف بی آر کے چیئرمین کے اوپر جو تہمتیں لگانے, اب آ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے ایسی وہ خوفناک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں. یقیناً آپ لوگوں کی بھی کچھ نہ کچھ آئی ہوگی, میں اس کا ذکر بھی نہیں کرتا کہ اس میں کیا ہے, لیکن یہ تاثر دینا کہ ایک ادارہ جو ہمارا آرمی کا ہے وہ کسی نہ کسی طرح کسی اس بات چیت میں کوئی شامل ہے, اس طرح سے ہے. یہ آئی پی ایڈریسز کون سے ہیں, یہ کون لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں, کون یہ لکھتا ہے, کون اس قسم کا زہر جو اگلتا ہے, یہ لازماً وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کا پتہ کروا کے آپ کے سامنے ان کو ننگا کریں گے کہ کس طرح سے یہ پروپیگنڈا ہوتا ہے. تھینک یو جی, تھینک یو, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما طارق فضل چودھری دانیال عزیز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عمران خان آج پھر تلاشی دینے سے انکار کر رہے ہیں. اپنی چوری چھپانے کے لیے الیکشن کمیشن کا دائرہ کار چیلنج کیا گیا. وہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف نے اور پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا.